زبانوں کے کوئی مذہب نہیں ہوتے، لیکن پاکستان میں ایک مت بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی زبان اردو ہے، اسلام کی زبان اردو ہے. دیکھیں، قرآن نازل ہوا عربک میں، مکہ مدینہ میں، تو عربک کی ایک خاص اہمیت ہے اسلامک ہسٹری میں، اس کا ہمیشہ سے اسلام کے ساتھ ایک کنیکشن رہے گا. تو اف اینی بڈی سیز دا لینگویج آف دا مسلمز اسلامک لینگویج از عربک، سمجھ میں بھی آتا ہے، ایون دو نان مسلمز بھی عربک بولتے ہیں، اس ریجن میں نان مسلمز بھی ہیں، بٹ وی انڈرسٹینڈ. جب یہی آرگیومنٹ اردو کے لیے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے نا، تو وہ فیکچول نہیں ہے، وہ متھ میکنگ کا حصہ ہے. میں اس کے اوپر ایک پوری کتاب بھی لکھ رہا ہوں، وہ آئے گی تو وہ کافی ڈیٹیل میں جائے گی اس ٹاپک کے اوپر. پر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ایسٹ پاکستان جا کر بولا کہ اسٹیٹ لینگویج صرف اردو ہوگی، انگریزی میں بولا تھا انہوں نے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ اردو جو ہے وہ مسلم کلچر اور اسلامک کلچر اس کو ایمباڈی کرتی ہے. Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without a state language, no nation can remain tied up solidly together and work together. Look at the history. Every government has got to have some state language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. پھر لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے کہا کہ پاکستان بنا ہے 100 ملین مسلمز کی ڈیمانڈ پر، اور ان 100 ملین مسلمز کی زبان جو ہے وہ ایک مسلم زبان ہے، اور وہ مسلم نیشن کی زبان ہوگی، اور وہ اردو ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں، جو یہ ایک رولنگ ایلیٹ تھی مسلم لیگ کی، مسلم مائنورٹی پروونسز کی، اسپیشلی ناٹ ان بنگال دس ایریا، ان کی زبان تھی اردو، تو ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کی زبان ہونی چاہیے. اس متھ کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس ڈیسیجن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ مت بنایا گیا کہ اردو ایک اسلامک زبان ہے. تو میری نظر میں یہ جو دونوں باتیں کی گئی ہیں فیکچولی انکریکٹ بات ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، اور ہر کوئی ایموشنز پہ بیسڈ رائے دیتا ہے، اور ناراض بھی ہو جاتا ہے، پھر ویڈیوز بھی بنتی ہیں میرے خلاف. تو میں اپنی رائے دوں گا ہی نہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن لوگوں کی ریسرچ ہے، جن لوگوں کی عزت ہے، جن لوگوں کا کام ہے، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کی رائے کا احترام کریں. اٹس ناٹ ایکول. اگر کوئی ایک سینئر ایکیڈیمک ہیں جنہوں نے سالوں سال ایک فیلڈ میں کام کیا ہے، اور آپ کی رائے ان سے الگ ہے، وہ اس طرح سے آل اوپینینز آر ناٹ ایکول. تو اس ویڈیو میں اپنی رائے میں نہیں دوں گا. میں نہیں ہوں وہ انٹلیکچوئل جس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ہیں طارق رحمان صاحب، جن کے 2 بہت بہترین ایکیڈیمک پیپرز ہیں. وہ 2 ایکیڈیمک پیپرز ڈسکس ہوں گے آج کی ویڈیو میں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ آج بھی جو پریفریز ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے کلچر کو سپریس کیا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. جس طرح بنگلہ دیش بھی جب بنا ہے وہ ایک ایلینیشن سے بنا ہے، وہ لینگویج موومنٹ سے ان کی ایلینیشن شروع ہوئی تھی. 27 دسمبر 1948 کو پاکستان کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے پاکستان کی ساری زبانیں جو ہیں وہ اب عربک یا اردو اسکرپٹ میں ہوں گی. عربک یا اردو اسکرپٹ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ویسٹ پاکستان کی جو ساری زبانیں ہیں آپ دیکھ لیں، سندھی، اردو، پنجابی، پشتو، وہ تو آلریڈی اس اسکرپٹ میں ہیں. دی اونلی لینگویج دس وڈ ہیو افیکٹڈ از دا بنگالی لینگویج. تو آپ ایک قوم کی زبان بدلنا چاہ رہے ہیں، اپنی زبان ان پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو بہتر مسلمان کر رہے ہیں. تو آپ اسلام کا سہارا لے رہے ہیں کلچرل امپیریلزم کے لیے. تو ایک 1000 سال پرانی زبان جو 200-250 ملین لوگ بولتے ہیں، وہ کیسے مسلمانوں کی یا اسلامک زبان ہو سکتی ہے دنیا بھر میں؟ تو جو پہلا ہم پیپر دیکھیں گے طارق رحمان صاحب کا، وہ 2013 کے اینیول آف اردو اسٹڈیز میں آیا ہے، جس کا یہی عنوان ہے جو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، اردو ایز این اسلامک لینگویج. اردو پرشین نیسلک اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، جو خود عربک کیلیگرافک فارم نقش
اس کے اوپر بیسڈ ہے. اردو میں پرشین لفظ بھی ہیں, ٹرکش لفظ بھی ہیں, عربک لفظ بھی ہیں, لیکن جو پیرنٹ زبان ہے جس سے اردو ڈرائیو ہوتی ہے اس کو آپ ہندوی کہیں, ہندوئی کہیں, یہ بوتھ ہندی اور اردو کی پیرنٹ لینگویج ہے. اسی وجہ سے آج کل بازار میں جو اردو اور ہندی بولی جاتی ہے مشاعروں میں نہیں, فارمل اس میں نہیں, وہ آلموسٹ سیم ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو انڈیا میں رہتے ہیں جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں, ان کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ یار گلی میں جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں اس طرح شہزاد بات کر رہے ہیں. دس از وائی بوتھ آف اس کین ایزیلی انڈرسٹینڈ ایچ ادر. کئی نام تھے, ہندوی, ہندی, گجری, دکنی, ریختہ, یہ سب استعمال کیے جاتے تھے اسی زبان کے لیے, اور یہ زبان صوفیز نے انفارمل کانورزیشن کے لیے رکھا تھا. یہ اوکیجنلی اس کو کسی ورس میں استعمال کر دیتے تھے, پر وہ شروع میں اس کو ریلیجس رائٹنگ کے لیے اپروپریٹ نہیں سمجھتے تھے. اردو میں ریلیجس رائٹنگ جو شروع ہوئی ہیں نا وہ ہوئی ہیں ایکچولی 18 سینچری میں. اس وقت اس ہندی زبان ہندی شاہ ولی اللہ اور ان کے ڈسائپلز نے استعمال کیا تاکہ ان کا میسج عوام تک جائے. تو پھر اور ہمارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں جس طرح اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ان سب نے اردو کو استعمال کیا کہ جی عام لوگوں تک ہمارا جو میسج ہے, جو ریلیجس ٹیچنگ ہیں وہ جائیں, اور وہ مسلمان جو ہیں وہ پھر اردو استعمال کرنا شروع ہو گئے بیکاز ریلیجن واز بینگ پریچ ٹو دیم ان دس لینگویج. اس ٹائم اسلام کے بارے میں بہت زیادہ اردو میں لکھا جا رہا تھا, علماء کی ڈیبیٹس بھی ہو رہی تھیں اردو میں. پھر قرآن کی بہت زیادہ جو ٹرانسلیشنز ہیں اور انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اردو میں لکھی گئیں, تو ایک ایسوسیشن بننا شروع ہو گیا اردو کا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا. پر جو پہچان بنی کہ اچھا یار مسلمانوں کی جو پہچان ہے اسپیشلی برٹش انڈیا کی, وہ اردو ہے, وہ ہوئی ہے برٹش کلونیلزم کی وجہ سے, وہ ایک برٹش انٹرونشن کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے آپ کو آرگیو کرنا تھا کہ جو سب کانٹیننٹ کے, برٹش انڈیا کے سارے مسلمان ہیں, ان کی ایک مونولیتھک مسلم آئیڈینٹی ہے. علی عثمان قاسمی صاحب نے ایک والیوم بھی ایڈٹ کی ہے, مسلمز اگینسٹ مسلم لیگ. تو بہت زیادہ رائے تھی, بہت زیادہ کلچرل ڈائیورسٹی تھی, بہت زیادہ ایتھنک آئیڈینٹیز تھیں. پر جو کیس پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں 2 قومیں ہیں, ایک قوم مسلمان ہے, ایک قوم ہندو ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں بٹ انٹرنلی یہ لوگ سیم ہیں, اور جو مسلمان قوم ہیں ان کی زبان ہے اردو. اردو از دا لینگویج آف دس پولیٹیسائزڈ مسلم آئیڈینٹی, not the religious Muslim identity. You could be a Muslim living in British India in the subcontinent and have nothing to do with Urdu. But for the Muslim League to present the case of the Muslim identity, of the Muslim nation as being fundamentally different from the Hindu nation, اس پولیٹیکل مسلم آئیڈینٹی کے لیے, اس آرگیومنٹ کے لیے ضروری تھا یہ کہنا کہ ہم ایک ہیں اور ہماری زبان اردو ہے. پھر پاکستان بننے کے بعد یہی جماعت اسلامی نے یہی آئیڈیا اڈاپٹ کر لیا, ریلیجس رائٹ نے کر لیا, بٹ جماعت اسلامی نے اسپیسیفکلی بہت زیادہ اردو کو پروموٹ کیا. تو اسی طرح پاکستان میں 2 نیشن تھیوری کا ایک لنچ پن اردو بن گیا. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ زبانیں کتنی میلیبل ہیں. اکثر لوگ ہمیں انڈیا میں سنتے ہیں, وہ آج سن رہے ہوں گے اور پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ JNU میں فیض اگر ہم دیکھیں گے لوگ گا رہے ہیں, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ کی زبان ہے. اگر ورن گروور کہتے ہیں کہ میں کاغذ نہیں دکھاؤں گا, وہ جو ایک اردو زبان ہے نا وہ سم ہاؤ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے انڈیا میں, اور پاکستان میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. زبان وہی ہے, ہسٹری وہی ہے, لفظ وہی ہیں, شاعر وہی ہیں, بٹ وہ انڈیا میں جس طرح استعمال کی جا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیوز کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے. ویئرز ان پاکستان وہ اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ریلیجس رائٹ جو ہے اس کی زبان ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینٹی اسٹیٹ نہیں استعمال ہوئی. آپ بھی اسٹیٹس لکھ رہے ہیں, میں بھی اسٹیٹس لکھ رہا ہوں, فیض بھی لکھ رہے ہیں, بٹ جو اسٹیٹ کی ایک آئیڈینٹی ہے, جو اسٹیٹ کی ایک آرگیومنٹ ہے کہ بھائی ہم جو نافذ کر رہے ہیں آپ کے اوپر وہ ایک اسلامک آئیڈینٹی ہے, وہ آپ کی آئیڈینٹی سے سپیریئر ہے, اس کی زبان اردو ہے, تو آپ کا جو کلچر ہے, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو اٹھاؤ پھینکو, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کلچرلی آرگیومنٹ کرتے ہیں, لنگوسٹکلی آرگیومنٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اکنامکلی بھی آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ پھر چل بیٹا فیکٹری میں لے, رائٹس نہیں مانگنے, تو نے کام کر, پیسہ دے, ہم امیر ہوں گے, ہم سپیریئر ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے, جس طرح ہر چیز میں کی گئی ہے, ٹو پریٹینڈ کہ نہیں انڈیا کا, ہم انڈیا سے پہلے, نہیں ہم تو ہمیشہ سے تھے. تو اسی طرح اردو کی بھی ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ سنسکرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ ڈی سنسکرتائزیشن ہوئی ہے اردو کی. کیا لفظ بنایا ہے میں نے کہ سنسکرت لفظ اس میں سے ہٹا دو اور اس کو ریپلیس کر دو وتھ مور عربک لفظ, وتھ مور عربک موسٹلی, پرشین آلسو. ایون خدا حافظ جو پرشین ہیں, خدا
سب خدا حافظ بولتے تھے پاکستان میں. پھر ضیاء الحق کے ٹائم پہ اس کو اسپیسیفکلی انٹرونشن کر کے یہ بول کر کے جی حرام ہے خدا حافظ کہنا. مجھے خود یاد ہے میرے بچپن میں ٹیچر کہتے تھے نہیں خدا حافظ کہنا غلط ہے, جبکہ اٹس جسٹ لینگویج رائٹ. پرشین میں اگر خدا کہا جا رہا ہے, قرآن میں اللہ کہا جا رہا ہے, عربک میں آپ اللہ حافظ کہتے ہیں, آپ خدا حافظ کہتے ہیں, آپ تو یقین رکھتے ہیں نا کہ خدا اللہ ہی ہے. ڈزنٹ میٹر گاڈ از گریٹ کہیں آپ یا اللہ اکبر کہیں, اٹس دا سیم تھنگ. تو بٹ وہ ایک ٹو میک اٹ ساؤنڈ مور عربک, ٹو میک اٹ ساؤنڈ مور مسلم, اس طرح کی کلچرل انٹرونشنس کی گئی. اسی طرح اردو کو ورٹیکلی ڈومینیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ سوشل کلاسز جو ہیں, ہمیں یہ تو نظر آتا ہے جو انگلش بولتے ہیں وہ اوپر ہیں, پر ہمیں یہ نہیں نظر آتا بیکاز اگین جو لوگ اردو نہیں بولتے ان کی رسائی سوشل میڈیا پر ہم تک نہیں ہے, کہ یہ ورٹیکل ڈومینیشن کی جو ہائرارکی ہے جس میں اردو لوگ نہیں بول سکتے, ان کی اکنامک اپرچونیٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں. طارق رحمان لکھتے ہیں ان شارٹ اردو اینڈ اسلام آر یوز ٹو سب آرڈینیٹ دی ایتھنک ایلیٹس in favor of the Punjabi elite, but ironically, both are in fact subordinated to the interests of the westernized English-using urban elite. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی انگلش جو ہے نا وہ تو اوپر ہے, تو یہ پنجابی اردو اس سے نیچے ہی رہے گی, پر جو وہ بھی نہیں بول سکتے وہ تو بالکل ہی نیچے ہے نا. شور پھر تسی کہہ رہے ہوگے کہ پڑھ مسئلہ کی ہے, کہہ دیتا سی اسلامک زبان ہے, کیوں تم تو 2024 میں بیٹھے یہ ڈسکشن کر رہے ہو. تو کنکلوژن میں طارق رحمان لکھتے ہیں کہ ان دیز رولز it opposed the aspirations of the language-based ethnic elites on the horizontal regional level, yani East Pakistan, Pakistan provinces, and that of the lower middle classes for power on the vertical socio-economic class level. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہائرارکی بنا دی. تو بنگلہ دیش کی آزادی موومنٹ شروع ہوتی ہے لینگویج موومنٹ سے. آپ جا کر اس کی تاریخ پڑھیں. شیخ مجیب الرحمان آلسو میڈ ہز اسٹارٹ ان دا لینگویج موومنٹ. تو جو اسٹیٹ کی امپوزیشنز ہوتی ہیں نا, اگر ہم نہیں بات کریں ان کے بارے میں, تو وہ کلچرل ڈومیننس, کلچرل امپیریلزم, ہسٹوریکل اریجر سے شروع ہوتی ہے اور پھر جو ایک ریشل ہائرارکی ہے وہ بن جاتی ہے. تو 1947 میں ویسٹ پاکستان کے ایلیٹ نے جا کر 1971 نہیں کر دیا. وہ 24 سال ذہن میں ڈال کر کے 80 تے بہتر ہیں, 80 تے مسلمان ہیں, ایت کافر نے, ایت ہندو نے. ان کی تو زبان بھی دیکھو ہندو سے کتنی قریب ہے, ان کے تو کلچر رسم رواج بھی دیکھو اردو سے کتنے قریب ہیں. ہم تو مسلمان ہیں. یہاں سے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ کہ اردو بول, عربک ہے, مسلم ہے, وہ ختم ہوتا ہے یحییٰ خان کے کہنے پہ کہ ہم ان کی نسلیں بدل دیں گے. یہ جو ایک ریشل سپیریورٹی بن جاتی ہے, یہ جو ایک جینوسائڈل انٹینٹ بن جاتا ہے, یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کے کلچر کی اوقات کیا. ابے یہ تو ہم اردو جو بولتے ہیں, ہم تو پڑھے لکھے ہیں, یہ تو جاہل ننگے بنگالی, ان کی کیا اوقات, اردو بولو. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نسلیں بدلنے اور جینوسائڈ پہ ختم ہوتا ہے. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو پنجابی لیڈ ہے, کیونکہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا کہ ایسی تو پھر پنجابی پینڈو زبان ہے, ہم اردو بولیں گے. ہم دیکھیں اردو میں کتنے صاف ستھرے ادیب لگتے ہیں. حفیظ جلندری آلسو انٹرسٹنگ ایگزامپل آف دیٹ, ہو رائٹس ان اردو ٹو گین دا رسپیکٹ, کہ یار میں ایک اچھا شاعر ہوں. ان کو تب رسپیکٹ ملے گی جب وہ اردو میں لکھیں گے, جب وہ پرشین میں لکھیں گے. پنجابی میں تھوڑی نا شاعر کی کوئی رسپیکٹ ہوتی. تو طارق رحمان لکھتے ہیں ان پاکستان Urdu is mostly seen as a symbol of the domination of the center over the provinces, that is, the hegemony of the Punjabis over other ethnic groups of the country, and generally with right-wing religious orientation. اس پیپر میں, ایکیڈمک پیپر میں, ہم نے فیکچولی تھوڑی ہسٹری دیکھی ہے, دیکھا ہے اس کی ایسوسیشن مسلمانوں کے ساتھ کیسے بنی ہے. لیکن جو دوسرا پیپر ہے جو ہم آج کی ویڈیو میں ایکسپلور کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو برٹش کلونیلزم کا اس سب میں رول ہے, اس کی کیا اہمیت رہی ہے, وہ آپ کو دوسرے پیپر میں نظر آئے گی جو 2000 کے اینیول آف اردو اسٹڈیز میں طارق رحمان صاحب نے لکھا ہے, دا ٹیچنگ آف اردو ان برٹش انڈیا. تو بھئی زبان تو یہ ہے, اس طرح سے آئی, انٹرونشنز کر کے اس کو کس طرح سے پھیلایا گیا, وہ آپ کو دوسرے پیپر میں نظر آئے گی. اسی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اردو جو ہے وہ زبان ہے ساڈی پاکستانیوں کی, پر انٹرسٹنگلی یہ انڈیا میں تو پھیلائی برٹش نے. اردو جو زبان ہے وہ نارتھ انڈیا کی مڈل اور اپر کلاسز جو ہے نا وہ گھر میں بول رہے ہوتے تھے. جب برٹش آئے ان کے آفیسرز کو بولا کہ بھئی اردو سیکھو, ہندوستانی سیکھو, عوام میں جاؤ, لوگوں سے بات کرو, ایڈمنسٹریشن میں استعمال کرو. تو 19th سینچری میں جا کر
مشاعروں میں اردو استعمال ہونا شروع ہوئی. اکارڈنگ ٹو مرزا غالب ایک ہائرارکی تھی کہ پرشین ٹاپ پر ہوگی, پھر پرشینائزڈ اردو ہوگی. ناؤ یو آلسو انڈرسٹینڈ وائی حفیظ جلندری chose to write, wow, my English is terrible, chose to write the national anthem in Persianized Urdu, cause ایک hierarchy ہے نا, ایک عزت زیادہ ہوتی ہے کہ میں Persianized اردو میں پوئم لکھی ہے, look at how brilliant I am. ایک hierarchy ہے. اور جو کانورزیشنل اردو ہے مرزا غالب کی رائے میں, وہ انفارمل کانورزیشن کے علاوہ کسی کام کی نہیں ہے. تو آپ اور میں جو اردو بول رہے ہیں نا بس, ایسے تھوڑی نا مرزا غالب اس طرح تھوڑی نہ لکھ سکتے کہ بھائی تو سین گیا ہے, یہ چھاپڑی زبان ہے. اور بھی پڑھا تھا کہ ایک خط میں مرزا غالب نے کسی کو لکھا تھا کہ جو میں نے یہ لکھا ہے ہندی میں, تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ اردو نہیں تھا, وہ ہندی لفظ تھا فار دا لینگویج ہی واز رائٹنگ ان. مجھے وہ ریفرنس ابھی مل نہیں رہی, کبھی ملے گی, یا پلیز اگر کسی کو وہ ریفرنس پتہ ہے وہ لیٹر کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یا اگر غلط کر رہا ہوں تو بھی کریکٹ کر دیجیے, بٹ پلیز بتا دیجیے. کمنگ بیک ٹو دا پیپر, سب کانٹینٹ میں فارمل جو اردو کی ٹیچنگ سٹارٹ کی جس نے, وہ برٹش تھے, وہ مسلمان نہیں تھے. برٹش آفیسرز کو فارملی اردو یا ہندوستانی پڑھائی گئی, کولکتہ کے فورٹ ورتھ ولیم کالج میں پڑھایا گیا. پھر مسلم پریزیڈنسی جو تھی اسکولز میں, وہاں اردو سکھانا شروع کیا گیا, پر وہ لوکلز میں بالکل پاپولر نہیں تھا. کہا جاتا تھا ایک لرنڈ عربک اسکالر کے لیے یہ اوفینسو ہے کہ آپ اس کو اردو میں پڑھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی برٹش کی ایک پالیسی تھی. NWFE کے اس ٹائم جو پرائمری اسکول تھے وہاں ڈیسیجن لیا گیا کہ اردو پڑھائی جائے گی. یہ ایک ڈیلیبریٹ برٹش اسٹریٹجی تھی کہ مسلم کانشیسنس سے پرشین کو نکالا جائے. اب اس میں بندہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہے کہ بھئی پرشین کیونکہ کورٹس کی لینگویج تھی, مغل انڈیا کے ساتھ ایک کنیکشن تھا, تو ہو سکتا ہے کہ یار وہ توڑنے کے لیے کہ اب وہ مغل چھول چلے گئے, اب کوئی پرشین ورژن نہیں, ایسی کی تیسی اب اردو بولو گے. یا بندہ اسپیکولیٹ کر سکتا ہے کہ 1857 میں ہندوز اور مسلمانوں نے مل کر برٹش کو بڑی ٹکر دی تھی, تو بڑا ہی کہا جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی. تو بولا ان کو تو ذرا الگ کرو, آپ کون ہو, آپ مسلمان ہو, آپ کیا بولتے ہو, آپ اردو بولتے ہو, آپ کون ہو, آپ ہندو, آپ ہندی بولتے ہو. یہ اسپیکولیشن ہے. جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ مدرسوں میں کلکتہ میں, جس طرح کلکتہ مدرسہ ہے, برٹش نے وہاں پر اردو ایڈ کروائی, اور پھر مسلمانوں کی اس پہ بڑا اسٹرانگ آبجیکشن تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان انفارمڈ اور ان فلسافیکل ہے اردو جو ہے. بعد میں جا کے انڈیا میں جو دہلی کالج ایک گڑھ بنا اردو کا, وہ بھی اسٹیبلش جو ہے وہ برٹش نے کیا تھا وہاں پر کہ یہ پروموٹ ہو. اس وقت انہوں نے کہا یہ ہندی پروموٹ ہو, جو بعد میں جا کے اردو بن گئی. اس سب کے باوجود 1870 تک جو ہے وہ اردو ان پاپولر تھی. اب جو پاکستان کے ایک ہیرو ہیں, فاؤنڈنگ فادرز میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اسٹکر ان کے ہم لگاتے ہیں, سر سید احمد خان ہیں. انہوں نے بولا کہ مینی آف مائی فیلو مسلمس strongly disliked reading Urdu. Educated Indians did not want Urdu to be taught to their sons. Many years later Sir Syed Ahmed came around to this, but یہ آپ کو ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ٹائم کی جو مسلم ایلیٹ تھی اس کی بڑی ریزسٹنس تھی. یہ برٹش نے انٹروین کر کے پالیسیز لا کر فورس کر کے اردو پھیلائی. برٹش آفیسرز نے اردو میں لٹریچر بھی بنانا شروع کر دیا, اور بھی طریقے سے اردو پروموٹ کی, کہ جس طرح ڈاکٹر سے ان کو ہندوستانی میں ٹرین کیا. تو اگر آپ وہ بننا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, آپ کو اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہونا ہے, تو آپ کو وہ زبان ہندوستانی آنی ضروری ہے. ان سب انٹرونشنز کی وجہ سے بائی دی اینڈ آف دا 19th سینچری علی گڑھ مسلمس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اردو بن گئی. پھر انہوں نے اردو کو کافی اسپریڈ کیا. یہ پہلے صرف نارتھ انڈیا کی اشرافیہ کی زبان تھی, بٹ آہستہ آہستہ یہ اور مسلمانوں میں اسپریڈ ہونا شروع ہوئی. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا, اسپیکولیٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا حصہ ہو, وہ ہوا 1930s تک نا. یہ پھر پھڈا شروع ہو گیا تھا کہ ہمارے اسکولوں میں ہندی پڑھاؤ, نہیں ہمارے اسکولوں میں اردو پڑھاؤ. تو اتنا کیا کریڈٹ دے بندہ برٹش کالونائزر کو, اتنا دور کا انہوں نے سوچا, بٹ ہو سکتا ہے سوچا, گاڈ نوز. تو یہ جو پوری اردو ہندی کانٹروورسی ہے, جو فسادات ہیں, مسئلے مسائل ہیں, ڈیبیٹس ہیں کہ آپ کی زبان ہے میری زبان ہے, اور ایک یہ اونرشپ لینا مسلمانوں نے اس وقت لکھ کر ڈیفینڈ بھی کیا اردو کو اگینسٹ ہندی, یہ اس ٹائم میں سارا شروع ہوا. اور پھر مسلم لیگ آبویسلی ان کی لیڈرشپ اسی نارتھ انڈیا سے تھی, تو وہ کیونکہ ایک ایسوسیشن بن گئی تھی وہاں پر, وہ پھر پاکستان سے بھی ایسوسیشن بن گئی کہ پاکستان مسلمانوں کا ہے, انڈیا کے مسلمانوں کا ہے, اور ان کی زبان کیا ہے, اردو. میری رائے میں تو اس کی کوئی ضرورت ایز سچ نہیں تھی. دیکھیں بنگال کی ایک اپنی تاریخ ہے, بنگال میں ملینز مسلمان ہیں, ان کا نہ اردو سے کوئی تعلق ہے, نہ اردو ان کی زبان ہے, نہ ان کو پڑھایا گیا, سکھایا گیا.
وہ بھی سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے, وہ بھی برٹش انڈیا میں رہتے تھے, اور ان کی سینچریز کی اپنی تاریخ تھی. یہ کہنا کہ نہیں یہ تو میٹر نہیں کرتا, پشتونوں کی تاریخ تو نہیں میٹر کرتی, بلوچستان کی تاریخ, سندھ کی تاریخ تو نہیں میٹر کرتی, پنجاب کی بھی نہیں کرتی, یو پی, لکھنؤ, علی گڑھ, ہماری جو تاریخ ہے, شرارت ہے ہماری, یہ پاکستان ہے, یہ سب کی آئیڈینٹی ہوگی, یہ اس پہ نافذ کی جائے گی. اس نفاذ سے میرا اختلاف ہے. اور فیکچولی یہ آرگیو کرنا, جس طرح لیاقت علی خان نے بھی کہا کہ جی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی سب کی کہ پاکستان بنے, اور ان سب کی جو زبان ہے وہ اردو ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے ایسا. سو گولڈن سنیچ آئی اوپن ایٹ دی اینڈ, میرے خیال سے یہی تھا اس میں. تو جو شروع میں ڈسکس کیا تھا, جو سوال پوزٹ کیا تھا, از اردو این اسلامک لینگویج, از آلموسٹ ایز مچ اے پولیٹیکل کویشچن ایز it is a factual question. For the purposes of the cultural domination of the Pakistani elite, they had to posit this notion, they had to create this myth that Urdu is an Islamic language. That being said, Urdu was a language that came to be associated with the Muslims of the subcontinent, specifically of North India, specifically the elite, the Ashrafia of North India, mainly because of the interventions of the British, and partially because of the history of religious teachings and translations of the Quran in Urdu by Islamic scholars such as Shah Waliullah and his disciples in the 18th century. میں یہ لکھ دوں نا کتاب اس پر. میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل ایلین نہیں ہے. 1947 کے بعد پیریفریز میں یہی باتیں ہو رہی تھیں بنگلہ دیش میں. ایک پوری کی پوری لینگویج موومنٹ تھی جو سالوں سال چلتی رہی, پروٹیسٹ ہوتے رہے, بٹ وہ تاریخ ہمیں بتائی نہیں جاتی. تو اس وجہ سے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایلین ساؤنڈ کرتا ہے. آج بھی اسی طرح کی جو ایک کلچرل ڈومیننس ہے, جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں جو امپیریلزم پہ بیسڈ ہیں, جو امپوز کرنے پہ چیزیں بیسڈ ہیں, وہی چل رہی ہیں. تو تاریخ میں جا کر پڑھنا, سیکھنا, دیکھنا کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح ہے, اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ آج بھی سمجھ سکیں کہ کیا چیز صحیح ہو رہی ہے, کیا چیز غلط ہو رہی ہے, اور فیکچولی بھی قبلہ اپنا درست رکھیں. تو اس کے لیے طارق امان جیسے اسکالرز یا کے عزیز کی مرڈر ہسٹری میں نے آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح جس آئیڈیالوجی کے تحت ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, جو فیکچول ہسٹری اس کے برعکس ہے, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے آج ہم یہاں کھڑے ہیں, آئے کیسے ہم. اور obviously یہ ساری ویڈیوز بنانے کا, یہ سارا ایکیڈمک کام کرنے کا, پڑھنے کا, آپ کو سمجھانے کا ایک پرسنل مقصد بھی ہے, پرسنل فائدہ بھی ہے, جو کہ یہ ہے کہ اگر میں ویڈیو بناؤں از دا نیشنل اینتھم ان پرشین تو مجھے تھوڑی کم گالیاں پڑیں, کیونکہ سب کو تاریخ پتہ ہو. تھینک یو.